بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا مرحبا اور شیریں سے۔ میرے 3 بیٹے نمٹ رہے ہیں، آپ فوراً ان 6 مسلح باڈی گارڈز کو قابو میں کریں۔ کمانڈر چلا گیا۔ شیریں نے مسکرا کر کہا، تم مرحبا کے خلاف بھی ایکشن لے کر اپنی ماں سے انصاف کر رہے ہو۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ تعاون کرتی رہیں۔ مجھے اپنی کار کی چابی دیں۔ وہ ہچکچانے لگی۔ اس نے کہا، پلیز مدر۔ اس نے بے بسی سے کار کی چابیاں نکال کر علی کو دیں۔ علی نے اٹھ کر دوسرے مجاہدوں کو بلا کر ان میں سے ایک کو چابیاں دے کر کہا، ٹائم بم اور گرنیڈ کے علاوہ دوسرے بارودی اسلحے کا ایک بکس ہے۔ کار کے اندر ڈیش بورڈ اور اسٹیئرنگ سیٹ کے نیچے کچھ اہم کاغذات، ویڈیو کیمرہ اور ویڈیو کیسٹس ہیں۔ یہ تمام سامان لے جا کر کہیں حفاظت سے رکھو۔ پھر اس نے مرحبا توصیف کے پاس آ کر ہاتھ بڑھا کر کہا، تم 6 باڈی گارڈز کے ساتھ 3 گاڑیوں میں آئے ہو، ان کی چابیاں دے دو۔ وہ ریموٹ کنٹرولر بھی دو جن کے ذریعے بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، میں حیران ہوں، کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ علی نے کہا، پورس اسے وقت ضائع نہ کرنے دو۔ دوسرے لمحے میں وہ ریموٹ کنٹرول اور ایک گاڑی کی چابی دیتے ہوئے بولا، باقی 2 گاڑیوں کی چابیاں میرے باڈی گارڈز کے پاس ہیں۔ اس نے پارس سے اور پورس سے کہا کہ وہ شیریں اور مرحبا کی کھوپڑیوں میں رہیں۔ پھر وہاں سے چلتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں 6 باڈی گارڈز کو قابو میں کر لیا گیا تھا، ان سے اسلحہ چھین لیا گیا تھا۔ اس نے کمانڈر کو ایک چابی دے کر کہا، مرحبا توصیف 3 گاڑیوں میں آیا تھا، 2 گاڑیوں کی چابیاں ان کے گارڈز کے پاس ہیں۔ ان کے لباس کے اندر بھی تلاشی لیں۔ ان 3 گاڑیوں کی ڈگیوں سے اور سیٹوں کے نیچے سے اسلحہ اور بہت سی اہم چیزیں برآمد ہوں گی۔ ایسی ہی چیزیں میری مدر کی گاڑی سے برآمد کرنے آپ کے دوسرے مجاہدین گئے ہیں۔ کمانڈر نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو لمبی حیات دے، وہ مجاہدوں کے لیے مجاہدانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علی نے کہا، آپ ان 6 گارڈز کو صرف گن پوائنٹ پر نہ رکھیں، یہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، انہیں اچھی طرح باندھ کر رکھا جائے۔ کمانڈر نے مجاہدین کو حکم دیا، وہ انہیں رسیوں سے باندھنے لگے۔ علی نے کہا، اب میری مدر کو ایک خالی کرسی میں اور مرحبا کو دوسرے خالی کمرے میں بٹھائیں، پھر آپ اپنے مشیر حضرات اور معتمد خاص کو لے کر باری باری میرے ساتھ ان سے گفتگو کرنے کے لیے ان کے کمروں میں چلیں۔ علی کی ہدایت پر عمل ہونے لگا۔ پہلے وہ سب اس کمرے میں آئے جہاں شیریں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ تمام افراد چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ علی نے کمانڈر کے پاس بیٹھ کر شیریں سے کہا، آپ کے چور خیالات سے تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ میری والدہ ہیں، لیکن آپ کو میرے والد کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ کے دماغ کو اچھی طرح کھنگالا گیا ہے۔ کیا واقعی آپ میرے والد کا نام مجھے نہیں بتا سکیں گی؟ شیریں نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تصدیق کر لی، ورنہ میری بات کا یقین نہ کرتے۔ جس دن اس نے مجھے طلاق دی، اسی دن سے میں اس کا نام اور اس کا چہرہ بھولی ہوئی ہوں۔ صرف اتنا یاد رہ گیا ہے کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ صرف 3 ماہ تک میرے پاس رہا۔ میں نے اسے دودھ پلایا، پھر ایک صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بچہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اسے تلاش کیا، پولیس والوں سے مدد لی، لیکن وہ نہ ملا۔ علی نے کہا، آپ نے مرحبا اور مجھے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور میرا مشہور عالم باپ بھی نہیں جانتا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ بیٹے، پھر میرے چور خیالات پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا باپ بہت ہی پر اسرار تھا، وہ تمہیں بیٹے کی حیثیت سے جانتا ہوگا۔ علی نے کمانڈر سے کہا، آپ میری مدر کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے اور بھی رشتہ دار ہوں گے، وہ ضرور ان کے پہلے شوہر یعنی میرے والد کا نام جانتے ہوں گے۔ کمانڈر نے کہا، برخوردار، میرا بڑا بھائی بے انتہا دولت مند تھا، شیریں اکلوتی بیٹی تھی، بھائی نے اسے امریکہ میں تعلیم دلائی۔ میرے بھائی کی زندگی میں یہ 2 بار تمام رشتہ داروں سے ملنے افغانستان آئی۔ بھائی کی موت کے بعد یہ آزاد ہو گئی۔ ایک بار فون پر کہا تھا کہ آپ پیرس میں رہتی ہیں اور
اس نے شادی کر لی ہے، کبھی ہم سے ملنے آئے گی، لیکن شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، طلاق ہو گئی، پھر بھی یہاں نہیں آئی۔ ہم نے تمہارے والد کا نہ تو نام سنا اور نہ ہی صورت دیکھی ہے۔ البتہ 15 برس کے بعد سلطان بن مامون سے شادی کرنے کے بعد کئی بار یہاں آئی، 1-2 ہفتہ افغانستان کے مختلف شہروں کی سیر کر کے چلی گئی۔ علی نے پوچھا، مدر آپ نے آج مجھے کیسے پہچانا؟ بولی، میں کہہ چکی ہوں تمہارے باپ بہت پراسرار تھا، میرے خوابوں میں ہر برس ایک بار میرے بچے کے ساتھ آتا تھا اور کہتا تھا ماں سے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے، میں اسے تمہارے پاس سے لے گیا، یہ میرا فرض تھا کہ اپنے بچے کو تمہاری بدعمالیوں سے محفوظ رکھوں، میں ہر برس اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں تاکہ تم رات سے صبح تک اس کے ساتھ رہو، اس سے باتیں کرو اور بچپن سے جوانی تک بیٹے کے بدلتے ہوئے چہرے کو پہچانتی رہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کبھی یہ بیٹا تمہارے پاس پہنچ جائے۔ عجیب بات ہے، آپ مجھے صرف خوابوں میں دیکھتی تھیں۔ ہاں، میں دن کو کبھی نہیں سوتی، پچھلے دن دوپہر کو میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا، اس بار تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تم نے کہا، مدر میں افغانستان کے علاقے میں ہوں، کیونکہ آپ مرحبا توصیف کو قتل کرنے یہاں ایک کیمپ میں آنے والی ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، خواب مختصر سا تھا، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا سچا تھا، جو دیکھا وہی ہو رہا ہے، مگر میری توقع کے خلاف ہو رہا ہے۔ تم میرے بیٹے ہو کر میرے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ماں ہونے کے علاوہ مجرمہ بھی ہیں۔ دشمن سے انتقام لینا جرم نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ کر آئی تھیں کہ مرحبا کو ہلاک کرتے وقت مجاہدین رکاوٹ بنیں گے تو انہیں بھی ہلاک کریں گی۔ آپ کے چور خیالات نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی جرم کر چکی ہیں۔ وہ چپ رہی۔ علی نے کہا، آپ تنہا نہیں آئی ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے 10 مسلح افراد ہیں۔ آپ بتائیں وہ اس کیمپ کے چاروں طرف کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی، جب تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کے چور خیالات نے بتایا ہے کہ جب مرحبا توصیف کی یہاں آمد کو 1 گھنٹہ گزر جائے گا تو آپ کے 10 محافظ سمجھ لیں گے کہ ابھی آپ کی واردات کا موقع نہیں ملا ہے اور آپ موبائل فون کے ذریعے انہیں اپنے موجودہ حالات بتائیں گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ علی نے کہا، پلیز آپ باتھ روم میں جائیں اور لباس کے اندر سے فون نکال کر یہاں لائیں، پھر ہمارے سامنے ان سے رابطہ کریں۔ وہ مجبور ہو کر باتھ روم میں گئیں۔ کمانڈر نے کہا، بخدا آپ کمال کر رہے ہیں، کیا یہ باتھ روم میں بند ہو کر اپنے آدمیوں کو اپنی ناکامی کی باتیں نہیں بتائے گی؟ نہیں، میری مدر کا دماغ میرے ایک بھائی پورس کے قابو میں ہے، وہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گی۔ وہ کافی دیر بعد واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پورس نے علی سے کہا، مدر نے چلاکی دکھائی ہے، وہ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے کموڈ میں جا کر بیٹھنے والی تھی۔ ایسے وقت میں ان کے دماغ میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہاں سے نکل آیا۔ اب ذرا انتظار کریں، مجھے ان کے خیالات پڑھنے دیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اب تک نہ امی کہہ رہا تھا نہ ممی کہہ رہا تھا، مدر کسی بھی بزرگ خاتون کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے مدر کہہ کر آپ کو مخاطب کر رہا تھا۔ اب تو مدر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا ایک بھائی آپ کے دماغ میں ہے، آپ نے ایک نامناسب حرکت کی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، کیا انسان قدرتی تقاضوں سے مجبور نہیں ہوتا؟ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا چال بازی دکھائی ہے۔ پھر اس نے کمانڈر اور اس کے ساتھیوں سے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد فون پر گفتگو کریں گی، اس وقت آپ حضرات ایسے خاموش رہیں جیسے اس کمرے میں کوئی نہ ہو۔ سب نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ سب علی کی عقیدت مند ہو گئے تھے، کمانڈر سے زیادہ علی کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ پھر علی نے شیریں سے کہا، مجھے رپورٹ مل گئی ہے، آپ 10 مسلح ساتھیوں کے ساتھ آئی تھیں، ان میں سے آپ کا ایک پارٹی لیڈر شہباز خان ہے۔ آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے ابھی فون پر کہہ دیا کہ آپ مجاہدوں کی گرفت میں آ گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ مرحبا توصیف کا مجاہد اعظم ہونا مشکوک ہے، شاید تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نقلی مجاہد اعظم کو اس کیمپ میں بھیج کر اصلی مجاہد اعظم کو کسی دوسری جگہ پہنچا دیا ہے، لہذا پارٹی لیڈر شہباز خان باقی ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیس کیمپ میں جا کر خفیہ رابطے کے ذریعے اصل معلومات
معلومات حاصل کرے۔ اس نے اٹھ کر ماں کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ کمانڈر نے کہا، برخوردار علی، خدا کی قسم یہ تمہاری ماں نہ ہوتی تو ہم لوگ اس کا قیمہ بنا دیتے۔ علی نے کہا، آپ غصہ ضبط کریں، مدر کی چال بازی سے مجاہدوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ایک مشیر نے پوچھا، کیسا فائدہ؟ ہمیں دشمنان اسلام کے بیس کیمپ کا پتہ اس کی پارٹی انچارج کے دماغ سے مل گیا ہے۔ میرا بھائی پورس اب اس انچارج شہباز خان کے دماغ میں پہنچا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل تک اس خطرناک بیس کیمپ کو تباہ کر دیں گے۔ وہیں سے ہمارے دشمنوں کو اہم معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان سب نے خوشی سے اٹھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شیریں پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچ رہی تھی، صرف ایک بیٹا میری ممتا سے پگھل جائے اور میرے لیے کام کرے تو ہم ہاری ہوئی بازی جیت لیں گے، لیکن یہ تو بہت ہی سخت مزاج اور اصول پسند ہے، میں کس طرح اسے اپنی طرف مائل کروں؟ علی کی فرمائش پر ایک کرسی لائی گئی۔ اس نے شیریں کو اسی طرح کرسی پر بٹھائے رسیوں سے باندھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم مجھے مجاہدوں کی قید میں رکھو گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ رسیوں سے باندھتے وقت بھی میں کسی کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ وہ قریب آ کر باندھنے کے بہانے ہی میری ماں کو ہاتھ لگائے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے باندھنے کے بعد وہاں دروازے پر ایک مسلح شخص کو چھوڑ کر علی کمانڈر اور اس کے اہم ساتھیوں کے ساتھ مرحبا توصیف کے پاس دوسرے کمرے میں آیا۔ پھر اس سے بولا، مرحبا، تم اپنی ہسٹری خود سناؤ گے یا مجھے زحمت دو گے؟ وہ بے بسی سے بولا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکنجے میں آ جاؤں گا۔ بہرحال میں کسی حد تک خود غرض ہونے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہوں، یہ تم جانتے ہو۔ یہ بھی جانتے ہو کہ ان دشمنوں کے اہم عہدے داروں کو قتل کرتا رہتا ہوں۔ یہ بھی بتا دو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ دین اسلام کی خاطر یا امریکی اور اسرائیلی پالیسیوں کو ناکام بنا کے ان کے اہم افراد کو قتل کر کے انہیں اپنے دباؤ میں لا رہے ہو؟ ایک امریکی نمائندے سے تمہارے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ تم اسلامی ممالک میں ایک مجاہد اعظم بن کر چند اسلامی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل کر چکے ہو۔ لہذا اگر تم افغانیوں کی حمایت میں برسوں سے مذاکرات کرتے رہو اور امریکہ اور اسرائیلی نمائندوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہو تو تمہاری چاندی ہوتی رہے گی۔ مرحبا توصیف نے کہا، جب آپ اندر چھپی ہوئی باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہنے کی بات تو یہ ہے کہ تم افغانستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرانا چاہتے ہو۔ امریکی نمائندے کو یقین دلا رہے ہو کہ اگر جنوبی افغانستان کا حکمران تمہیں بننے دیا جائے تو تم وہاں امریکی فوجی اڈا بننے دو گے۔ اس طرح ایک طرف پاکستان، دوسری طرف ایران اور شمال میں ازبکستان اور تاجکستان جیسی اسلامی ریاستیں ہمیشہ امریکی دباؤ میں رہا کریں۔ کمانڈر نے کہا، او خدایا، تم کافر کے بچے اتنی دور تک سازش کر رہے ہو۔ آئندہ ہم کسی مجاہد اعظم کہلانے والے کو یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ علی نے کہا، نہیں، ہم مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو بڑی عزت اور احترام سے پناہ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مرحبا توصیف نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسی چالیں چل رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تمام مجاہدین پر شبہ ہونے لگے۔ کمانڈر نے حیرانی سے پوچھا، کیا اصلی مرحبا توصیف موجود ہے؟ پھر اس کا نام کیا ہے؟ ایک معتمد خاص نے کہا، ظاہر ہے یہ کافروں کا چمچہ ہے۔ مجاہد اعظم بننے والے کے دماغ میں پارس تھا۔ وہ پارس کی مرضی کے مطابق بولنے لگا، میرا نام جمال خان ہے۔ کوئی 5 دن پہلے ایک خفیہ ایجنسی نے اطلاع دی کہ انہوں نے مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو بڑی رازداری سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی لاش بھی خفیہ طور سے امریکہ پہنچائی گئی۔ میں قد اور جسامت کے علاوہ مرحبا توصیف سے مشابہت رکھتا تھا۔ میرے چہرے پر معمولی سی تبدیلی کر کے مجھے مجاہد اعظم کا رول ادا کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا اور عالمی میڈیا سے اس بات کو شہرت دی گئی کہ مرحبا توصیف نے افغانستان میں پناہ لی ہے۔ دشمن اس بات سے بے خبر تھے کہ اصلی مرحبا توصیف زندہ ہے۔ اس کا ایک ہم شکل بھائی تھا۔ دشمنوں نے ایک کیمپ میں اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے اطلاع دی، برادر، ہمارے ہم شکل ہونے کا آج بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دشمن مجھے مرحبا توصیف سمجھ کر گھیر چکے ہیں۔ میں ان سے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ میری موت کی خبر عام ہوگی تو آپ رپوش ہو جائیں۔ مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ آپ جب تک پوری طرح متحد مسلمانوں کی ایک طاقت نہ بنا لیں تب تک منظر عام پر نہ آئیں۔
وہ بیچارہ بھائی مارا گیا، لیکن مرحبا توصیف کے رپوش رہنے کا مقصد پورا نہ ہوا۔ دشمنوں نے دوسری چال چلی، جمال خان کو مرحبا توصیف بنا کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ مجاہد اعظم بن کر مجاہدین کے تمام کیمپوں میں جا کر ان کے اہم راز چرائے، پھر آخر میں ایسی حرکتیں کرے کہ مسلمانوں کو صرف ایک مجاہد اعظم سے نہیں، سب ہی مجاہدین سے نفرت ہوتی جائے۔ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ملکوں کے مجاہدین پر اعتراض کریں اور وہ سب کبھی متحد نہ ہو پائیں۔ جمال خان نقلی مجاہد اعظم نے کہا، میں نے خفیہ ایجنسی والوں سے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ فرحاد علی تیمور ٹیلی پیتھی کے ذریعے میری اصلیت معلوم کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرحاد سونیا اور ان کے دوسرے اہم خطرناک افراد کو انہوں نے نقلی مجاہدین فرحاد گیلانی اور قاسم بن عصام کے ایک طویل چکر میں الجھا رکھا ہے۔ فرحاد کے پاس بھی اب زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے نہیں رہے ہیں، لہٰذا افغانستان میں وہ نہیں آ سکیں گے اور میں ہفتے دو ہفتے کے اندر مجاہدوں کے اہم کیمپوں میں پناہ گزین مہمان بن کر ان کے اہم راز اور ان کے آئندہ کے منصوبے معلوم کر کے چلا آؤں گا۔ علی نے پارس سے معلومات حاصل کر کے کہا، اور یہ بہت سے راز چرا کر یہاں آیا ہے، یہاں سے بلوچستان اور عرب امارات ہوتا ہوا امریکی دربار میں پہنچنے والا تھا، اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ ہیڈ کوارٹر کے مجاہد اور کمانڈر حضرات اصل مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو خفیہ طور پر پناہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ نقلی چمچہ یہاں سے نقلی راز چرا کر لے جا رہا ہے۔ یہاں کام کرنے والی امریکی خفیہ ایجنسیاں ہر جگہ اس کی اور اس کے 6 آدمیوں کی منتظر ہیں تاکہ انہیں آسانی سے ایک ملک کی سرحد سے دوسرے ملک پہنچا سکیں، لہذا انہیں بڑی رازداری سے ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو اس طرح چھپا دیا جائے کہ جاسوس کتے بھی ان کی لاشوں تک نہ پہنچ سکیں۔ کمانڈر کے حکم پر کئی مجاہد جمال خان اور اس کے 6 آدمیوں کو رسیوں سے باندھ کر وہاں سے لے گئے۔ پارس نے علی کے پاس آ کر پوچھا، اب تو تم اس مدر کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ ویسے یارا، یہ تمہاری ماں کہاں سے پیدا ہو کر آ گئی؟ علی نے کہا، جہاں سے بھی آئی ہوں، اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو میں کیسے پیدا ہوتا؟ ہاں، میں بھول گیا تھا کہ ہم ماں کے بغیر کسی انڈے سے نہیں نکل سکتے۔ اب اپنا پروگرام بتاؤ اور ہمیں جلدی سے جلد چھٹی دو۔ میں اور پورس بھارت جانے والے ہیں۔ بھائی، دشمنوں کی چال دشمنوں پر ہی آزمائی جائے گی۔ اصلی مجاہد اعظم مرحبا توصیف کی حفاظت کے لیے ابھی سزائے موت پانے والے جمال خان کو زندہ ظاہر کیا جائے گا۔ جمال خان اور خفیہ ایجنسیوں کے کوڈ ورڈ خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ڈمی جمال خان کے ساتھ ڈمی 6 باڈی گارڈز رکھیں گے۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، وہ ڈمی جمال خان خفیہ ایجنسیوں سے کہے گا کہ وہ فرا کیمپ سے گزر کر کوئٹہ جانے والا تھا، مگر پتہ چلا کہ وہاں فرحاد کا بیٹا علی تیمور پہنچا ہوا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے خاندان سے بچنے کے لیے پھر افغانستان کے شمال کی طرف مجاہدوں کے ایک کیمپ میں جا کر چھپ گیا ہے اور معلوم کر رہا ہے کہ علی تیمور یہاں کیوں آیا ہے، کیا آگے شمال کی طرف آئے گا یا واپس چلا جائے گا۔ ڈمی جمال خان کا رول کون ادا کرے گا؟ تم پاپا کی آواز اور لب و لہجے میں مجاہدوں کے ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کو یہاں کے تمام حالات بتا کر اس سے کہو کہ آئندہ انکل سلمان اس کے دماغ میں رہ کر جمال خان کے لب و لہجے میں بولیں گے۔ انہیں ان کے کوڈ ورڈز وغیرہ سب معلوم ہیں۔ میں ابھی یہ کام کر دوں گا، انکل سلمان کو بھی یہاں کے تمام حالات بتا دوں گا، وہ ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کے دماغ میں چلے جائیں گے۔ مگر تم مدر کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ مدر کا پارٹی لیڈر شہباز خان اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیس کیمپ گیا ہے۔ پورس میری مدر کے چور خیالات پڑھتا رہا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ مدر اور لیڈر شہباز خان بھی امریکہ اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایک پارٹی کا شہباز خان اور دوسری پارٹی کا جعلی مجاہد اعظم جمال خان ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن کر یہاں آئے تھے؟ مدر اور شہباز کے چور خیالات یہی بتاتے ہیں کہ اسے اور شیریں یعنی میری مدر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نقلی مجاہد اعظم جمال خان کو ہلاک کر دیں۔ اسی وقت فہمی کی سوچ کی لہریں سنائی دی۔ ہائے علی، کیا میری سوچ کی لہروں کو پہچان رہے ہو؟ پارس نے کہا، یہ لو تمہاری نصف بہتر آ گئی۔ علی نے کہا، ایسے میں نصف کمتر کی کیا ضرورت ہے، تم جاؤ۔ فہمی، یہ تمہیں نصف کمتر کہہ رہا ہے، چلی جاؤ۔ میرے علی نے کباب میں ہڈی کو کہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، کئی گھنٹوں سے تمہاری میاں کے کام آ رہا ہوں اور اب میاؤں میاؤں کرنے آ گئی ہو۔ اگر میں ہڈی ہوں تو تم 2 بھائیوں کے درمیان
دیوار، ویسے خوش رہو، تمہارے آنے سے ہمیں چھٹی تو ملی۔ پارس مجاہدوں کے ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کے دماغ میں پہنچ کر میرے لب و لہجے میں بولنے لگا۔ علی نے فہمی سے کہا، میں تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد کمزوری محسوس کر رہی ہوگی۔ کمزور ہو گئی تھی، مجھے آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ تمہاری ساتھ 2 شیطان تھے، اس لیے میں بھی مطمئن تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ تم نے آرام کر لیا، اب مسلسل کام کرتے رہیں گے تو پھر بھی میرے آرام سے بڑے مطمئن ہو، اور خود 24 گھنٹے سے جاگ رہے ہو۔ کیا ذرا سونے کے بعد کام نہیں ہو سکتا؟ علی وہاں کے تفصیلی حالات بتاتے وقت اپنی مدر شیریں کے متعلق بھی بتانے لگا۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ تمہاری والدہ کہاں سے آ گئیں؟ حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پارس نے اس کے چور خیالات پڑے ہیں، لیکن یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ وہ ایک مجرم ہیں۔ ایک تو میں ان کے ساتھ ابھی رہ کر معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ مجرمانہ زندگی کیوں گزار رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹر کے بیس کیمپ جانا ہے۔ وہاں جانے سے زیادہ تمہاری نیند اور تمہارا آرام ضروری ہے۔ میں ابھی پورس اور پارس سے کہتی ہوں کہ وہ تمہاری مدر کو ان کی ٹیم کے انچارج شہباز خان کے بیس کیمپ تک پہنچنے کے لیے مجھے شہباز خان کے دماغ میں پہنچا دیں۔ تم آرام سے سو رہو گے، میں اہم معلومات حاصل کرتی رہوں گی۔ بس تم نے آتے ہی پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ کوئی بات نہیں جانتی، ہمیں کئی راتیں جاگنے اور کام کرتے رہنے کی عادت ہے۔ ایسا ہم بہت مجبوری کے وقت کرتے ہیں۔ ابھی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ کوئی مجرم بھاگا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے۔